بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال کیا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن مجید کی سورہ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت ہی کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں غصہ ہو کر ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے مکمل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی اس نے مکمل تباہ کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا۔ جو بچے کھچے یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، اور یوں صرف جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے، صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ دوستو، اس زمانے میں دقیانوس نام کے بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا، لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں یا ان کے چند نوجوان حواریوں کو ایک روز اس نے اپنے دربار میں بلا لیا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں چند روز کی مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعہ کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں وضاحت سے موجود ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اس بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اس شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوس بادشاہ انہیں قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں اسی غار میں ہی سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا، یعنی 300 برس تک یہ لوگ اس غار میں سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار کے اندر موجود ہیں، تو وہ بے حد غیظ و غضب کا شکار ہوا، لہٰذا اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار لگا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں اور کبھی باہر نہ آ سکیں۔ جبکہ بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے عرصے کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 سال میں رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اس زمانے کے بعد
یعنی 440 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ چکی تھی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، تو اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بیدروس نامی بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور ایک روز اپنے مکان کی تنہائی میں جا کر بند ہو گیا۔ یہاں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بے قراری سے دعا کرتا رہا کہ اے اللہ، کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اور ایک خدا کے موجود ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے اور اس میں سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی دیوار گرانے والوں پر ایسی ہیبت اور خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا، اس سے کہا کہ تم بازار جا کر نہایت خاموشی سے کھانا لے کر آؤ اور یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب یملیخا غار سے نکل کر بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا نظر آ رہا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیخا ایک دکان پر کھانا لینے کے لیے پہنچے اور کھانے کی قیمت کے بدلے میں اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دے دیے، جو کہ ظاہر ہے 300 سال پہلے کا تھا اور اب بند ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اس کو کوئی پہچاننے والا بھی باقی نہ رہا تھا۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا تاکہ وہ ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کریں۔ یوں سپاہیوں نے یملیخا کو پکڑ لیا اور ان سے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی خزانہ موجود نہیں ہے، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں، کیونکہ یہ سکے تو 300 سال پرانے ہیں جبکہ تم ابھی جوان ہو، لہٰذا سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ آخر کیا ہے تاکہ اس کا کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔ جواب میں یملیخا نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے یہ سنا تو جواب دیا کہ آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے اور وہ بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر یملیخا حیران و پریشان ہو کر رہ گئے اور بتایا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس کی شر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اس وقت بھی غار میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور شہر کے لوگ ایک کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے کہ انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی اور شاید یملیخا کو بادشاہ نے گرفتار نہ کروا لیا ہو۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ شاید دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آن پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ پاک کے ذکر و اذکار اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر وہ تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے
اور دقیانوس نے غصے میں آ کر اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے، لہٰذا جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا حال یہاں سے معلوم کر سکیں۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے، اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اصحاب کہف کی اطلاع دی۔ بیدروس بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور علماء کے ہمراہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بیدروس بادشاہ نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میری دعا قبول ہوئی، اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تمہاری بادشاہی میں برکت عطا کرے، اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنہ سے بچا رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی بچا رہے گا۔